گا ہزار خامنئی اوپر، ہم ماں نے بیٹے جنے ہیں قربانیاں دینے کے لیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اب بھارت کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایک خامنائی شہید ہوا ہے تو ہزاروں خامنائی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم اپنے خامنئی رہبر کو، جن کو دھوکے سے مارا گیا، جن کی نسلوں میں غداری ہے، جن کی نسلوں میں دھوکے بازی ہے، انہوں نے دھوکے سے مارا میرے خامنئی کو۔ خامنئی میرا شیر تھا، شیر، اور کل بھی شیر تھا، آج بھی شیر ہے، تا قیامت تک شیر رہے گا۔ ایک خامنئی مرے گا ہزار خامنئی اوپر، ہم ماں نے بیٹے جنے ہیں قربانیاں دینے کے لیے۔ لعنت ہے امریکہ اور اسرائیل پر، لعنت بے شمار۔ یہ یزیدی ہیں، یہ غدار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، ان سے کبھی وفا نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کی نسلیں غدار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خامنئی، ان کو بزدلوں نے بزدلانہ طریقے سے شہید کر دیا ہے۔ اپنے دفتر میں عام طور سے وہ جس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے اس طرح سے مل رہے تھے، اور ان ملونوں نے، خبیثوں نے، خبیث میڈیا نے، اس ملون میڈیا نے یہ پھیلانا شروع کیا تھا کہ بنکر میں چھپ جاتے ہیں، جا کے کہیں کہ وجہ پر روپوش ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی بنکر کو کبھی گئے نہیں ہو۔ اپنے نارمل طریقے سے اپنے گھر میں وہ رہے، اور جس طرح سے دفتر میں وہ روزانہ بیٹھتے تھے اسی طرح سے وہ روز بیٹھتے رہے۔ اسی لیے جس دن شہید ہوئے اس دن بھی وہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عام طور سے میٹنگ ہو رہی تھی، سب لوگ جمع تھے۔ اس وقت بزدلانہ حملہ ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہادت جو ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے بھی بے انتہا جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کی مظلومیت، جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ 8 بجے شب میں چھوٹے امام کے سامنے ایک عظیم جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک کینڈل مارچ بھی ہوگا۔ تمام جتنے بھی مظلومیت کے حامی لوگ ہیں اور ظالموں کے مخالف لوگ ہیں، چاہے کسی دھرم، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، گزارش ہے کہ اس شوک سبھا میں اس جلسے کو شریک ہو، اور گزارش ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو بند کریں، اور اگر ممکن ہو تو سیاہ کپڑے ورنہ سیاہ پرچم لے کر وہاں پر شریک ہو، اور اس کے بعد اس مظاہرے غم میں وہ شریک ہو، اور دنیا کو یہ بتائے کہ ہم وہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کا مشن زندہ ہے، اور ہم ان کا مشن لے کر دنیا میں آگے بڑھیں گے۔ ظالموں کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے گی اور مظلوموں کی حمایت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ گزارش ہے کہ ہر مذہب اور دھرم کا شخص جو ہے اس میں شریک ہو، اور اپنے گھروں پر بھی جہاں جہاں ممکن ہو سکے کالے جھنڈے بلند کیے جائے۔ 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن تک یہ سوگ منایا جائے گا۔ گزارش 3 دن تک اپنے گھروں پر کالے جھنڈے بھی بلند رکھیں، اور اس عظیم شخصیت کا کہ جس نے اپنی زندگی مظلوموں کی حمایت میں قربان کر دی ہے اور شہادت قبول کر لی ہے، لہٰذا ان کا سوگ منانا ہمارے پر واجب و لازم ہے۔ ان کا سوگ منایا جائے، اور 3 دن تک جو ہے وہ انشاءاللہ ایام غم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح بھارت کے کونے کونے سے یہ ویڈیو بھی آ رہی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بعد لال چوک پر پردرشن ظاہر کیا ہے۔ وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سنجے سنگھ نے بھی باقاعدہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر باقاعدہ یہ پوسٹ لکھی ہے۔ جن کے آبا و اجداد بھارت سے ہیں، وہ آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ ان کا جانا ایک یگ کا انت ہے۔ بھارت نے ایک بھروسے مند دوست کو کھویا ہے۔ ایران بھارت کا متر ہے۔ اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ کیا، ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا۔
भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की। इस संकट की घड़ी में भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, वरना तानाशाह अमेरिका की तानाशाही का दायरा दुनिया भर में बढ़ता जाएगा। वेनेजुएला के बाद ईरान कहां तक फैलेगा इजराइल अमेरिका का आतंक। और इसी तरह ईरान के अंदर यह भी ऐलान कर दिया गया है कि ईरान में 40 दिन तक सूख मनाया जाएगा और 7 दिन की अवामी तातीलात का भी ऐलान किया गया है, यानी 7 दिन की सरकारी छुट्टी रहेगी। और इसी तरह इमाम खामनाई की शहादत के बाद अब इमाम रजा दरगाह पर भी काला झंडा लहरा दिया गया है।